بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کے آرمی چیف کا بڑا بیان، فوجی تیاریوں کا اعلان۔ بھارت کے آرمی چیف نے ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت ہر قسم کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرحدوں پر کسی بھی خطرے کو روکنے کے لیے فوج کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ کرنے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ اس بیان کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اعلان پاکستان اور چین کے لیے واضح پیغام ہے۔ عالمی طاقتیں اس صورتحال کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ لداخ میں بھارتی فوج کی بڑی نقل و حرکت، چین کو پیغام۔ لداخ کے حساس علاقے میں بھارتی فوج نے بھاری ہتھیار اور مزید فوجی پہنچا دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اقدام چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ چینی افواج کی سرگرمیوں کے بعد بھارت نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ علاقے میں فضائی نگرانی بھی تیز کر دی گئی ہے۔ پاکستان بھارت سرحد پر ہائی الرٹ، جنگی مشقوں کا آغاز۔ پاکستان اور بھارت کی سرحد پر حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ دونوں جانب فوجی نقل و حرکت بڑھ گئی ہے۔ بھارتی فوج نے جنگی مشقوں کا اعلان کیا ہے جس میں جدید ٹینک اور میزائل سسٹم استعمال کیے جائیں گے۔ اس پیش رفت پر پاکستانی فوج نے بھی اپنی نگرانی اور دفاعی تیاریوں کو مزید تیز کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق بارڈر کے قریب گولہ باری کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ ماہرین اسے ممکنہ جھڑپ کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ بھارت کا اسرائیل سے جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ۔ بھارت نے اسرائیل سے جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور ڈرون سسٹمز خریدنے کے لیے معاہدہ طے کر لیا۔ اس معاہدے کی مالیت اربوں ڈالر بتائی جا رہی ہے اور اس کا مقصد سرحدی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کو جدید میزائل شکن نظام بھی فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان نے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خریداری خطے میں اسلحے کی دوڑ کو تیز کرے گی۔ بھارت کی جنگی تیاریوں پر پاکستان کا بڑا سرپرائز، جنوبی ایشیا کا منظرنامہ تیزی سے بدلنے کو تیار۔ بھارت ایک بار پھر جنگی بیانات اور مشقوں کے ذریعے پاکستان کو مشتعل کر رہا ہے۔ راجستھان بارڈر کے قریب بھارتی فضائیہ کی جنگی مشقوں کے بعد پاکستان نے بھی غیر معمولی قدم اٹھایا۔ پاکستان نیوی نے اہم نوٹم جاری کرتے ہوئے سمندری حدود میں فائرنگ ڈرل کا اعلان کر دیا۔ یہ ڈرل اس وقت رکھی گئی ہے جب بھارت بھی اپنی نیول فائرنگ مشق کر رہا ہے۔ دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ صرف 60 ناٹیکل میل ہے، جو بھارت کے لیے کھلا پیغام ہے کہ پاکستان ہر محاذ پر تیار ہے۔ 14 اگست کو پاکستان کا ممکنہ فضائی سرپرائز۔ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون میں بڑی پیش رفت کی اطلاعات ہیں۔ اندرونی ذرائع کے مطابق 14 اگست کی فضائی پریڈ میں پاکستان چین سے حاصل کردہ 5ویں جنریشن فائٹر جیٹ JF-35 کو اینول کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اگر یہ جہاز شامل کیا گیا تو پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہوگا جس کے پاس یہ صلاحیت ہوگی۔ یاد رہے کہ پاکستان پہلے ہی J-10C اور JF-17 تھنڈر سے بھارت کو حیران کر چکا ہے۔ یہ پیش رفت بھارت کی دفاعی حکمت عملی کے لیے ایک نیا چیلنج بن سکتی ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان پر پاکستان کا دو ٹوک رد عمل۔ بھارتی آرمی چیف نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس پر پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہمیں بھارتی مشرقی محاذ پر موجود تمام اثاثوں کا علم ہے۔ پاکستان نے عندیہ دیا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں ان اہداف کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بیان سے بھارت کو صاف پیغام مل گیا ہے کہ پاکستانی افواج ہر سمت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ کشیدگی خطے میں کسی بھی وقت بڑے تصادم کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پاکستان نیوی اور بھارتی نیوی آمنے سامنے۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے بیک وقت بحیرہ عرب میں نیول فائرنگ ڈرل کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا نوٹم بھارتی نوٹم کے مقام سے صرف 60 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ شیڈول اور لوکیشن کا انتخاب بھارت کے لیے واضح چیلنج ہے۔
پیغام صاف ہے کہ اگر بھارت سمندری محاذ پر کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پاکستان کی بحریہ مکمل طور پر تیار ہے۔ زمینی اور فضائی محاذ کے بعد اب سمندری محاذ پر بھی براہ راست کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ آسٹریلیا نے بھارتی جاسوس بے دخل کر دیے۔ بھارت کو ایک اور بین الاقوامی جھٹکا اس وقت لگا جب آسٹریلیا نے بھارتی جاسوس کو ملک بدر کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ جاسوس آسٹریلیا کے حساس دفاعی منصوبوں اور تجارتی راز چرانے کی کوششوں میں ملوث تھے۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے بتایا کہ یہ جاسوس دفاعی اور ایئرپورٹ سیکیورٹی منصوبوں تک محدود نہیں تھی بلکہ تجارتی تعلقات پر بھی اثر ڈال رہی تھی۔ اس اقدام نے بھارت کی عالمی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا۔ بین الاقوامی محاذ پر بھارت کی تنہائی میں یہ ایک اور اضافہ ہے۔ اسرائیل کی نئی ہٹ لسٹ۔ ایران نے ملک بھر سے جوہری سائنسدانوں کو روپوش کر دیا۔ برطانوی اور عرب میڈیا نے خبر دی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نئی ہٹ لسٹ تیار کر لی گئی ہے جس پر ایران نے اپنے جوہری سائنسدان روپوش کر دیے ہیں۔ العربیہ نے اپنی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں درجنوں ایرانی جوہری سائنسدانوں کی ہلاکت کے بعد ایران نے اپنے باقی ماندہ اور نئے سائنسدانوں کو ملک بھر سے غائب کر کے خفیہ مقامات پر پہنچا دیا ہے۔ یہ مقامات یا تو تہران کے محفوظ ترین علاقے ہیں یا شمالی ایران کے ساحلی شہروں میں ایسی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جہاں تک عام شخص کا پہنچنا ناممکن ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر قبضے میں لینے کے منصوبے کی منظوری کے بعد فوجی حکام نے غزہ پر حملے کے لیے مطلوب فورسز اور وسائل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عرب نشریاتی ادارے نے ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل کے اعلیٰ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی کی تیاری میں ایک ہفتے کا وقت لگے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پر قبضے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اضافی فوجیوں کو ہر صورت بھرتی کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر تیار۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے بعد اب نیوزی لینڈ نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نیوزی لینڈ کی کابینہ ستمبر میں کرے گی۔ واضح ہے کہ برطانیہ نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا ہے، جبکہ پرتگال، جرمنی اور مالٹا اور آسٹریلیا نے بھی اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید بارشیں، فلائٹ آپریشن متاثر۔ امریکہ کی ریاست وسکونسن میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا۔ وسکونسن میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، گاڑیاں ڈوب چکی ہیں اور ہزاروں گھر بجلی سے محرومی کا شکار ہیں۔ غزہ پر قبضے کا منصوبہ خطرناک، نیتنیاہو تباہی سے پہلے رک جاؤ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کو تباہی کا پیش خیمہ قرار دے دیا۔ اپنے رد عمل میں میکرون نے اسرائیلی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر مکمل کنٹرول کا منصوبہ بڑی تباہی لائے گا۔ اس منصوبے سے اسرائیلی یرغمالی اور غزہ کے عوام سب سے پہلے متاثر ہوں گے۔ صدر میکرون کا کہنا ہے کہ منصوبے کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ نیتنیاہو تباہی سے پہلے رک جاؤ۔ میکرون نے اپنے دفتر کی طرف سے صحافیوں کو بھیجے گئے ریمارکس میں کہا کہ اسرائیلی کابینہ کی طرف سے غزہ شہر اور مواسی کیمپوں میں اپنی کارروائیوں میں توسیع اور دوبارہ قبضے کا اعلان ایک بے مثال تباہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ چینی مندوب نے کہا ہے کہ غزہ فلسطینی علاقے کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس کی جغرافیائی حیثیت بدلنے کا کوئی بھی اقدام ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر زور دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے بھی اسرائیلی منصوبے کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور کہا کہ غزہ میں جاری مظالم اور نسل کشی کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو متحد ہونا چاہیے۔ نیتنیاہو کے منصوبے کے خلاف اسرائیل میں بھی احتجاج، 1 لاکھ سے زائد افراد کا مظاہرہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے غزہ پر فوجی قبضے کے منصوبے کے خلاف تل ابیب میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے
مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا جنگ فوری طور پر بند کر کے گرفتار افراد کو رہا کروایا جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے مداخلت کا مطالبہ کیا۔ نیتن یاہو کے فیصلے کے خلاف تل ابیب میں نکالی جانے والی ریلی میں قیدیوں کے اہل خانہ بھی شامل تھے۔ ٹرمپ تجارتی معاہدے کے لیے پرامید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ چین جلد ہماری سویابین کی خریداری 4 گنا کر دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ چین کو سویابین کی قلت پر تشویش ہے۔ ہمارے عظیم کسان دنیا کے سب سے بہترین سویابین اگاتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا امریکہ سے سویابین کی خریداری چین کے تجارتی خسارے کو نمایاں طور پر کم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے عقل اور انسانیت کھو دی ہے، اطالوی وزیر دفاع۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اطالوی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں انسانی بحران تشویشناک حالت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے غیر انسانی ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلوی وزیر اعظم نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار۔ بیجنگ میں آج کاروباری سرگرمیوں کے دوران بیرنٹ کروڈ فیوچر 52 سینٹ یا 0.78% کم ہو کر 66.07 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ کے سودے 58 سینٹ کم ہو کر 63.30 ڈالر فی بیرل میں طے پائے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔